أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج ہم آپ کو حروف اور نقطوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ہر نقطوں کی مدد سے بنتے ہیں۔ پہچان کرنے کے لیے نقطے ہوتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کوئی حرف کی پہچان کرنی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ بہت سارے حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن نقطوں کی مدد سے ان حروفوں کی پہچان کرتے ہیں ہم۔ جیسے کہ الف کی شکل ہے، الف کی خالی جب سیدھی اور خالی شکل ہوتی ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ الف کہلاتا ہے، اس کو ہم الف پڑھتے ہیں۔ لیکن دیکھیے آگے یہ شکلیں آ گئی ہیں، تینوں ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لیٹی ہوئی تین شکلیں 1 2 3، ابھی ان کا نام ہے۔ کیوں نام ہے ان کا؟ کیونکہ اس شکل کے نیچے ایک نقطہ ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں اور اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ اگر ان کے اوپر نقطے نہیں ہوتے، یعنی نقطے اگر ہم حذف کر دیں، نقطے ہٹا دیں، تو بغیر نقطے کے ان کا کیا نام ہوگا؟ کوئی نام نہیں ہوگا۔ تو نقطوں کی وجہ سے ہی ہم ان لفظوں کی شناخت کرتے ہیں۔ شناخت کیسے ہوتی ہے؟ نقطوں کی مدد سے ہوتی ہے۔ تو جب بھی اس پہلی خالی شکل کے نیچے ہم نے یہ ایک نقطہ ڈالا تو اس کا نام ہو گیا با۔ ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ با۔ اور با کو ہم نرمی سے پڑھیں گے اور آرام سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ایسی ہی شکل ہے مگر اس کے اوپر 2 نقطے ہیں تو اس کا نام ہے تا۔ کیا نام ہے اس کا؟ تا۔ اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ آگے تیسری شکل بھی اسی کی طرح ہے لیکن اس کے اوپر لگے ہیں 3 نقطے۔ ہم نے نقطوں کی مدد سے لفظ بنانے ہیں اور لفظوں کو پہچاننا ہے۔ اب یہ 3 نقطوں کی مدد سے یہ لفظ ہے سا۔ سا۔ اب سا کی ادائیگی کیا ہے؟ سا کو باریک اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ سا کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ باریک اور نرمی کے ساتھ۔ یہ حروف ہجا کے مین حروف ہیں، الف با تا سا۔ پہچان کیسے ہو رہی ہے؟ نقطوں کی مدد سے ہم اس کو پہچان رہے ہیں۔ آگے کے لفظ دیکھیے، یہ بھی 3 ایک جیسی شکلیں ہیں، جیم، یہ اور یہ تینوں ایک جیسی شکلیں ہیں۔ اب پہلی شکل کے نیچے یہ ایک نقطہ ڈالا ہے تو اس نقطے کی مدد سے اس کا نام ہے جیم۔ اب دیکھیے اس شکل میں کوئی نقطہ نہیں ہے، نہ اوپر نہ نیچے، لیکن اس کا نام ہے، اس کا نام ہے ہا۔ ہا۔ اور اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ اس کا مخرج ہے درمیانی حلق، اس کو درمیانی حلق سے پڑھیں گے ہا۔ آگے کی چلیے، آگے ہے یہ لفظ، شکل یہی ہے اس کی جیسی لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ڈلا ہے اور نقطے کی مدد سے اس کا نام بن گیا خو۔ خو۔ تو جہاں ہم کو پتہ چلا کہ جب نقطے آ جاتے ہیں تو نقطوں کی مدد سے شناخت ہوتی ہے۔ ہر حروف ہجا کی تمام جو شکلیں ہیں، یہ شکلیں آپ یاد کر لیں اور ان کے نقطے بھی یاد کریں تاکہ بچوں آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے کہ کتنے نقطے کس حرف کے اوپر ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں، تو ان کی مدد سے حرف بنتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے خو، اس خو کو اچھی طرح پڑھیں، خو۔ خو، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے یہ ایک جیسی 2 شکلیں ہیں، ایک کا نام ہے دال اور دوسرے حرف کے اوپر ہم نے جب نقطہ دیکھا تو اس کا نام ہے رال۔ دال کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، زال کو بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن زال کی کیا پہچان ہے؟ دال کو باریک اور نرمی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے۔ دال کو بھی باریک پڑھنا ہے لیکن دال میں نرمی کرنی ہے، سیٹی نہیں کرنی اور سختی نہیں کرنی، بالکل باریک اور نرمی سے کچھ اس طرح ادائیگی کرنی ہے، رال۔ سیٹی کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی۔ آگے چلیے، یہ لفظ ہے رو اور یہ لفظ ہے زا۔ کیسے ہم کو دونوں میں کیسے پہچان ہو رہی ہے؟ ایسے پہچان ہو رہی ہے کہ رو کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور زا کے اوپر نقطہ ہے، شکل ایک جیسی ہیں لیکن نقطے کا فرق ہے۔ رو کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حروف ہجا کی رو کو ہم ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں، کچھ اس طرح رو رو رو۔ آگے چلیے، زا زا۔ زا کو سیٹی اور سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں زا کو؟ ہمیشہ سیٹی اور سختی کے ساتھ ہی ادائیگی ہوگی۔
اس کے بعد دیکھیے یہ آگے بھی دونوں شکلیں ایک جیسی ہیں، لیکن ان دونوں میں بھی نقطوں کا ہی فرق آ رہا ہے۔ پہلی شکل ہے سین، کیسے پڑھیں گے؟ سختی اور سیٹی کے ساتھ ادائیگی ہوگی، سین۔ آگے دوسرا لفظ ہے، اس کے اوپر 3 نقطے لگے ہیں، سین ہی کی شکل ہے لیکن اس کے اوپر 3 نقطے لگے ہیں، تو نقطوں کی مدد سے اس کا نام بن گیا شین۔ شین کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں اور شور کی آواز آتی ہے، شور کے ساتھ شین، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، آگے بھی یہ 2 شکلیں ایک جیسی ہیں، اس سے بھی ہمیں نقطوں کی مدد سے ان کا نام پتہ چلے گا۔ پہلی شکل پہ کوئی نقطہ نہیں ہے تو اس کا نام ہے صاد۔ صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ ہم صاد کو کھینچ کے پڑھیں گے اور موٹا کر کے پڑھیں گے۔ آگے دوسرا حرف ہے ضاد، نقطے کی مدد سے یہ بن گیا ضاد۔ ضاد کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ آگے چلیے، آگے بھی یہ 2 ایک جیسی شکلیں ہیں مگر نقطوں کا فرق ہے۔ پہلی حرف کا نام ہے طا اور دوسری اسی شکل کے اوپر ہم نے نقطہ لگا دیا تو اس کا نام بن گیا ظا۔ ظا، ٹھیک ہے۔ دونوں کو ہم نقطوں کی مدد سے پہچان رہے ہیں، طا ظا۔ آگے چلیے، آگے دونوں ایک جیسی شکلیں اور آ گئی ہیں، یہ اور یہ، لیکن کیا فرق ہے؟ نقطوں کا۔ اس میں نقطہ نہیں ہے، اس کا نام ہے عین۔ اس کو ہم درمیانی حلق سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے غین۔ غین، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس کو بھی ہم حلق سے ہی ادائیگی کریں گے۔ آگے کا لفظ ہے فا۔ فا کو بھی ہم باریک پڑھیں گے اور فا کی ہی جیسی شکل ہے لیکن یہ سیدھا بنا ہوا ہے اس کا دندانہ، اور اس کا آگے دوسرا لفظ ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس کو ہم نے گول کر کے لکھا ہوا ہے۔ اس کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں، جب لفظوں کے بیچ میں آتا ہے تو دوسرے اشکال کے ساتھ آتا ہے۔ اس کا نام ہے قاف، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اسی کی طرح اسی کے آواز کے ساتھ دوسرا لفظ ہے کاف، اس کو ہم نے پڑھنا ہے باریک، اس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے بلکہ ایک چھوٹا سا یہ مرکز بنا ہوتا ہے، اس کی مدد سے ہم اس کو پہچانیں گے کہ یہ کیا ہے، کاف۔ آئیے اس کو بھی ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں اور باریک پڑھتے ہیں۔ آگے چلیے، یہ ہے لام۔ لام، لام کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، میم۔ میم، میم کو بھی ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نون۔ نون کو ہم ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں، نون۔ آگے چلیے، واو۔ واو کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ واو کو ہم ہونٹوں کی ناتمام گولائی سے پڑھتے ہیں، یعنی پوری طرح بھی گول نہیں ہوتے ہونٹ اور جو ہے ادھورے گول، واو۔ واو، ہونٹوں کی ناتمام گولائی سے واو کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ہا۔ ہا، ہا کو سینے کی جانب جو حلق ہوتی ہے ہم وہاں سے ادائیگی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہے حمزہ۔ حمزہ کو بھی سینے کی جانب جو حلق ہے وہاں سے ادائیگی ہوگی۔ یا۔ یا، یا کو باریک پڑھتے ہیں اور دوسری بڑی یا، اس کو بھی ہم یا ہی پڑھیں گے اور اس کو بھی ہم باریک پڑھیں گے۔ بچوں، آج ہم نے حروف ہجا آپ کو مخارج کے ساتھ سمجھائی کہ کس طرح ان کی ادائیگی ہوگی اور کون سے حرف کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ کل ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔